السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ پاکستان نے بھارت کے جنگی طیارے مار گرائے تھے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف کے اس اعتراف کے بعد پورے بھارت میں اشتعال پھیل گیا ہے۔ پروگرام میں اس پر بات ہوگی، کیا ایران پر حملے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے؟ یہ موضوع بھی پروگرام میں شامل ہے، لیکن پہلے سیاسی منظرنامہ جو ایک بار پھر بگڑتا دکھائی دے رہا ہے اور بانی پی ٹی آئی براہ راست الزام تراشیوں پر اتر آئے۔ وہ ایک بعد ایک ٹویٹ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، الیکشن کمیشن پر تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں اور حکومت کے خلاف طبل جنگ بجایا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے آج بھی پارٹی رہنماؤں کے نام سخت پیغام دیا اور اپنے سوشل میڈیا کا ٹویٹ پر لکھا کہ وہ جیل میں بیٹھ کر خود احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گے۔ جن عہدیداروں میں دباؤ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے وہ عہدے چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے خلاف بھی عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی باتیں کرتے کرتے اچانک جارحانہ انداز کیوں اپنایا؟ کیا یہ مزاحمت کی علامت ہے یا شکست کو چھپانے کا طریقہ؟ پیش قدمی ہے یا پسپائی؟ کیونکہ سامنے کی صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف سانحہ 9 مئی کے دلدل میں دھنستی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آج سانحہ 9 مئی کے تھانہ رمنا کیس میں تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایک رکن قومی اسمبلی اور 11 کارکنوں کو دہشت گردی کا مجرم قرار دے دیا۔ عدالت نے ایک روز پہلے اس کیس میں پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف، سابق ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی سمیت 12 مجرموں کو مجموعی طور پر 15 سال اور 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ اس سے پہلے یہ خبر بھی آئی کہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے مختلف شہروں اور دیہات کے 5,500 سے زائد ایسے شہریوں کے پاسپورٹس بلاک کر دیے گئے جو کسی بھی طرح سانحہ 9 مئی میں ملوث پائے گئے تھے۔ اس سے پہلے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج منظر علی گل نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں سمیت 252 رہنماؤں اور کارکنوں پر فرد جرم بھی عائد کی۔ عدالت کی جانب سے غالیہ حمزہ، روبینہ جمیل، خدیجہ شاہ، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود الرشید پر بھی فرد جرم عائد کی گئی۔ تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے اس سے بھی سنگین منظرنامے کا انکشاف کیا اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے 52 اراکین اسمبلی کو سزا دینے کی سازش ہو رہی۔ انگریزی اخبار دی نیوز میں بھی آج ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ عید سے قبل تحریک انصاف کے بانی کی رہائی کا کوئی امکان نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیب عہدیدار کے مطابق کسی عدالت میں فی الوقت ایسا کوئی بھی مقدمہ نہیں جس سے بانی کی رہائی کا امکان بنتا۔ خبر کے مطابق نیب کے ایک ذریعے نے تصدیق کی کہ ابھی تک نیب کو کسی ایسے معاملے میں کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا جو عید سے پہلے ان کی ضمانت یا رہائی کا سبب بنے۔ نیب عہدیدار کے مطابق قانونی ضابطوں کے تحت کسی سزا یافتہ فرد کو ریلیف دینے سے قبل پروسیکیوشن کو سنا جانا ضروری ہوتا ہے، جو اب تک نہیں ہوا۔ ادھر حکومتی ذرائع نے بھی واضح کیا کہ نہ کوئی مفاہمت ہو رہی ہے، نہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، نہ ہی کوئی پیشکش موجود ہے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پس پردہ بھی کوئی انتظام زیر غور نہیں۔ حتیٰ کہ پی ٹی آئی بھی سمجھتی ہے کہ فی الحال اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی کا کوئی امکان موجود۔ کل بھی خان صاحب نے ایسی افواہوں کے حوالے سے بڑا انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ عید پر باہر آ رہا ہوں یا عید سے پہلے آ رہا ہوں، کوئی عید کے اوپر باہر نہیں یہ چھوڑیں گے۔ حالات یہ ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے مقتدرہ ججوں اور الیکشن کمیشن پر جو ہے وہ اس وقت کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ان پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی اپنی مکمل جولانیوں اور تولانیوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے نبرد آزما تھی، جیلیں، ہتھکڑیاں اور لاٹھیاں بھگتنے کا دعویٰ کر رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ تب ہوا جب اسٹیبلشمنٹ بظاہر دفاعی پوزیشن پر تھی اور بانی پی ٹی آئی جارحانہ سیاست کے رنگ میں ڈلتے جا رہے تھے۔ اب حالات یکسر تبدیل ہو چکے، اسٹیبلشمنٹ تاریخ میں بہترین مقبولیت کے دور سے گزر رہی اور عوام اس کے لیے پلکیں بچھائے۔ دوسری جانب ٹوٹی پھوٹی اور لوٹی پھوٹی تحریک انصاف ہے اور براہ راست تصادم کا کٹھن راستہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف میں اتنا دم خم ہے کہ وہ صورتحال میں اپنا وجود برقرار رکھ پائے؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو محسن بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی، تجزیہ نگار۔ سر بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں وقت لائے۔ سینئر اینکر پرسن، سینئر صحافی جناب رانا مبشر صاحب، سر آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہمیں
سینئر صحافی اینکر پرسن جناب منیف فاروق صاحب نے جوائن کیا ہے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. محسن بیگ صاحب، اس جارحانہ، مزید جارحانہ میں کہوں گا اس کو، رویے سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہوگی پی ٹی آئی؟ بہت شکریہ. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ایک آدھ دن میں ان کی ٹویٹر پہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جس طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ پبلک احتجاج کے لیے نکلے، اور جو ڈیٹس بھی انہوں نے دی ہیں، میرا نہیں خیال کہ، کیونکہ وہ ماضی میں یہ سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں، اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلا سوائے اس کے کہ آپ نے ملک اور عوام کو ایک ایسی مشکل میں ڈالے رکھا. اب کیونکہ فیصلہ عدالت کا آ چکا ہوا ہے کہ ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتے ہیں، اور جو 9 مئی کے لوگ ہیں ان کے ٹرائل بھی، جو سٹے آرڈرز وغیرہ تھے، وہ ختم ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی فرسٹریشن ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں پھر ایک بار گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو وہی کام کروں جو میں نے پہلے کیا، ڈراؤں، دھمکاؤں، بڑکے لگاؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. اپنی فرسٹریشن نکالنی چاہیں تو نکال لیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جیل میں بیٹھ کے خود لیڈ کروں گا. نیچرلی یہ وہ شخصیت ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ بھی کسی کا اعتبار نہیں کرتے. جو لیڈرشپ سو کالڈ پی ٹی آئی کی اس وقت موجود ہے، اور جن کے پاس عہدے بھی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے جتنے بھی احتجاج ہوئے وہ اس میں خود شامل نہیں ہوئے، سوائے ایک چیف منسٹر جو کہ اپنی گورنمنٹ کی ساری مشینری اور گورنمنٹ کے ہی تقریباً لوگوں کو لے کے اسلام آباد بھی آئے. تو ایسی صورت میں ان کو پتہ ہے کہ لوگ 9 مئی کے کیسز سے ابھی تک باہر نہیں آ سکے، اور ان بیچاروں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں. ایک بہکاوے میں آ کر، ایک جھوٹ کے بیانیے کے اوپر آ کر انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گھڑا تھا وہ تو زمین بوس ہو گیا. اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے موجودہ، وہ تو کسی صورت ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور انہوں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کر لیں اگر آپ نے کوئی چیز بات کرنی ہے. یہ جو کیسز ہیں جو ان کے عدالتوں میں ہیں، یا جن میں ان کو سزا ہو چکی ہوئی ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس طریقے سے، انٹل کہ آپ عدالتوں سے، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بہت ریلیف ملا، ایسا ریلیف ملا جس کی پہلے شاید کوئی مثال نہیں مل رہی تھی. تو اب وہاں بھی شاید حالات بدل گئے ہیں، کیونکہ جن کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے اور جو کیسز ابھی انڈر ٹرائل ہیں، جی، اس میں ان کا ایک دم سے جیل سے نکلنا تو میں مشکل سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک. رہ گئی بات کہ اگر آپ نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے تو آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، آپ کی پارٹی موجود ہے، آپ وہی راستہ پالیٹکس کا اختیار کیجئے. سڑکوں پہ آنا، احتجاج کرنا، وہ ان کے بس کا کام نہیں رہے گا، اور پہلے کی طرح یہ اب بھی ناکام ہوں گے. اور یہ جو فرسٹریشن ہے جیل میں رہنے کی اور جیل سے کس طرح باہر رہنے کی، یہ کافی عرصہ تک میرے خیال میں یہ وہیں رہیں گے انٹل کہ ان کے کیسز ڈیسائیڈ ان کی فیور میں ہو جائیں یا پراسیکیوشن کی فیور میں ہو. تب تک تو یہ جیل میں ہی ہے. صحیح. رانا مبشر صاحب، ڈونٹ یو تھنک سر اٹس اے فیلڈ اسٹریٹجی؟ مطلب اس سے زیادہ بڑی پاور کا مظاہرہ کرنے کی کوشش بھی کی تحریک انصاف نے، مسلسل کی. 25 مئی کو بھی کرنے کی کوشش کی، پھر نومبر میں کرنے کی کوشش کی. 9 مئی اپنے آپ میں ایک فیلئر تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اب صرف ایک نعرہ بن کے رہ جائے گا، ایک گیدڑ بھبکی بن کے رہ جائے گی کہ ہم تحریک چلائیں گے، ہم حکومت کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے؟ نتھنگ ڈفرنٹ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ آف دس. بھلے خان صاحب خود ہی قیادت کیوں نہ کر رہے ہیں، اور جیل میں بیٹھا شخص کتنی قیادت کر لے گا؟ دیکھیں، ایک تو ٹائمنگ بہت غلط ہے. علی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ٹائمنگ نہیں جو سر، یہ چوز کی گئی ہے. رانا مبشر صاحب سے. اچھا سوری. جی جی رانا صاحب، سوری سر. یہ جو ٹائمنگ ہے نا، یہ ٹائمنگ بہت غلط ہے. دیکھیں، اس وقت جو گراف ہے جی، وہ افواج پاکستان کا، عوام کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں. I will talk about the unsung heroes. unsung heroes میں ان کو کہتا ہوں جو انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس آپ گیدر کرتے ہیں، اس پہ ملٹری اسٹریٹجی بنتی ہے. اور انہوں نے جو انٹیل ہمیں شیئر کی، یعنی کہ ایئر فورس کو، نیوی کو، آرمی کو، ان کی بیسس پہ سارے آپریشنز ہوتے ہیں، ملٹری اسٹریٹجی بنتی ہے. اس وقت گراف بہت اونچا ہے،
بہت اوپر ہے اور عوام جو ہے اس وقت دعائیں دے رہی ہیں افواج پاکستان کو, ٹھیک ہے. سو اس وقت کہنا کہ جناب میں مسل پاور دوبارہ شو کروں گا اور پھر سڑکوں پہ نکالوں گا لوگوں کو, آئی پرسنلی تھنک اٹس اے ویری رانگ ٹائمنگ. اور جس نے بھی ایڈوائز کیا ہے عمران خان کو کہ جناب اس وقت آپ اپنا اسٹریٹ مسل شو کریں, میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دفعہ دوبارہ کوشش ہے رانا صاحب, لیٹ سے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور یہ بات اس پہ سب کو اتفاق بھی ہے کہ اس وقت جو ہماری پاکستانی ملٹری اور تینوں جو سروسز ہیں ہماری ان کا گراف بہت اوپر جا چکا ہوا ہے, بیکاز دا کائنڈ آف اسپیٹ وی ہیڈ ود انڈیا, اس کے بعد ہمیں جیسے حفاظت کی ہماری پاک افواج نے ہماری, یہ باہر نکلیں گے, ان کو بھی پتا ہے یہ پریشر ماؤنٹ تو کر نہیں سکتے, یہ باہر نکلیں گے مار کھائیں گے تو روئیں گے تو پھر وکٹم بنیں گے تو پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دلوائیں گے. دیکھیں بات سمپل سی ہے, دیکھیں ہر چیز جو ہوتی ہے نا پالیٹکس میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو ٹائمنگ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس ٹائم پہ آپ نے کوئی پولیٹیکل موو کرنی ہے. ان دس پرٹیکولر کیس اٹس اے بیڈ ٹائمنگ. اور اس وقت اگر آپ باہر نکل بھی آئیں, دیکھیں آپ کا جو پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر ہے وہ اس وقت بددل ہو چکا ہے. موجودہ جو باہر قیادت بیٹھی ہوئی ہے, جو ماں سوائے اکا دکا لوگوں کے جو باہر قیادت بیٹھی ہوئی ہے, اس نے پی ٹی آئی کے ووٹر کو سپورٹر کو ہمیشہ ڈچ کیا ہے اور ایٹ دا نک آف دا مومنٹ ڈچ کیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے, دیر از نو ون ماؤتھ پیس. ایک سپوکس پرسن ہوتا ہے نا, وہ ایک سپوکس پرسن ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا, وہ آ کے دیتا ہے تو اس کو حتمی سٹیٹمنٹ سمجھا جاتا ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی والوں نے 4 اینٹ کی علیحدہ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. سو کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. سو جو اندر ان کا لیڈر بیٹھا ہوا ہے عمران خان, اس تک بھی ڈیفینیٹلی ریالٹی چیک اس کو نہیں مل رہا, اس کو جو حقیقت ہے اس کو شاید نہیں بتائی جا رہی. سو دیر از اے ڈسکنیکٹ. عوام کا جو اس وقت ٹیمپو ہے, افواج پاکستان کا جو ٹیمپو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ جناب اسٹریٹ پاور شو کریں گے, نو. اسٹریٹ پاور میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ اسٹریٹ پاور اگر کوئی شو ہوگی, مسل پاور اگر کوئی شو کیا گیا اور جس سے کو فرق پڑے گا حکومت کو, وہ اتحاد سے ہوگا. پی ٹی آئی اگر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کرے, جو کہ مجھے اس وقت نظر نہیں آتا کہ کوئی بھی جماعت اتحاد کرے گی. سو اگر کسی اور جماعت سے, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب بیک آؤٹ کر کے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے اگر آپ پوچھیں تو اگر ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جاتا تو پھر تو ایک ڈفرنس یہاں پہ ہو سکتا تھا, they could have made a difference over here. لیکن وہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اندر سے اگر دیکھا جائے تو جے یو آئی کا سپورٹر جو ہے, ووٹر جو ہے, وہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کے ساتھ نہیں چلے گا, وہ الائن ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی رانا صاحب, ہسٹری از آف لائک 14 ایئرز. ہاں میں اس پہ میں منیف صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر, لیکن میں ایک بڑا کوئک کامنٹ سر, ایک بریف کامنٹ محسن بیگ صاحب اس پہ دیجیے گا. کیا یہ اس بات کو عیاں نہیں کرتا کہ عمران خان خود بھی جانتے ہیں کہ ان کی جو قیادت جو باہر بیٹھی ہوئی ہے, یا وہ کمپرومائزڈ ہے یا وہ ان ایفیشنٹ ہے, نااہل ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی چلاؤں گا اس کیمپین کو, اس تحریک کو, جیسے بھی چلائیں, وہ ان کا مسئلہ, جیل میں بیٹھ کے ٹیڑھی ترچھی جیسی بھی چلائیں, بٹ وین ہی از سیئنگ دیٹ ہی از ایڈمٹنگ ٹو دا فیکٹ کہ وہ جو قیادت باہر بیٹھی ہوئی ہے, دے کانٹ پرفارم, دے کانٹ, بلکہ ریلائبل ہی نہیں ہے وہ. دیکھیے بیسیکلی اس وقت جو قیادت آپ کو نظر آ رہی ہے ڈیالہ جیل کے باہر سے آ کے جو بتاتے ہیں کہ جی بانی نے یہ کہا, ان کا حقیقت میں پی ٹی آئی سے, جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو ایک اپرچونٹی ملی, یہ لوگ عہدوں لے کے بیٹھ گئے. ان کا ورکر کے ساتھ, ان کا کسی نظریاتی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا. تو لوگوں کو جب آپ ورکرز کے ساتھ اور تنظیم کے ساتھ یا اوریجنل جو تحریک انصاف کے لوگ کے ان کے ساتھ آپ کا رابطہ نہ ہو تو لوگ ان کو لیڈر نہیں مانتے. یہ لیڈر ہے بھی نہیں. اب رہ کی بات کہ اعتبار ہے یا نہیں, تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ عمران خان کا خود لوگ اعتبار نہیں کرتے اور اسی لیے یہ لوگوں کا اعتبار نہیں کرتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے احتجاج کی کال دی تو آپ نے ایجنڈا نہیں بتایا کہ آپ احتجاج کر کس لیے رہے ہیں. آپ کا اینڈ
مطالبہ کیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں جو کہ اور کس سے چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ سے چاہتے ہیں یا احتجاج گورنمنٹ کے خلاف آپ نے کرنا ہے یا آپ نے احتجاج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرنا ہے؟ یہ آپ نے واضح نہیں کیا اور عوام کو اور اپنے لوگوں کو نہیں بتایا کہ آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پہلے آپ اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں کہ جی یہ ہیں پوری کر دیں ادروائز ہم لوگ سڑک پہ آئیں گے. تو ایسی صورت میں پبلک بھی کنفیوز ہے اور جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ بھی نیچرلی کنفیوز ہوگا کہ کس بات پہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور کس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. منیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کے خیال میں اچانک بیانات میں سٹانس میں اتنی شدت کا آ جانا، اتنی تلخی، اور پھر نہ آرمی چیف محفوظ نہ ججز محفوظ، چلیں حکومت تو رہتی ہی نشانے پر ہے، اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں سر؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مسائل کم نہیں ہوئے ہیں اور ان کو بہت سے لوگ بہت سی باتیں بتاتے رہتے ہیں. ظاہری بات ہے جیل میں جو بھی جاتا ہے وہ عمران خان صاحب سے ملتا ہے اور ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ظاہری بات ہے چند خاص لوگوں کی مرضی سے ہی ہوتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو بیچ میں ایسے بہت سی امیدیں رہی ہیں کہ شاید معاملات درست ہو جائیں، کوئی بات چیت ہو جائے، لیکن ایک بنیادی تضاد رہا ہے عمران خان صاحب کی باتوں میں. ایک طرف وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہی اسی کو ایکیوز کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور میرا مینڈیٹ چوری کروایا ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب بھی فرماتے رہے ہیں کہ میں نے بات بھی انہی سے کرنی ہے. تو ایک بیسک کانٹرڈکشن تو وہاں پر موجود رہی ہے. لیکن ان کی جو آج کل کی ٹویٹس ہیں ذہن میں رکھیے گا یہ کوئی نیا نارمل نہیں ہے. یہ دس از ناٹ اے نیو نارمل. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یا دس از ناٹ سم تھنگ نیو کہ جو سامنے آ گئی ہے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تلخی بھی ہوئی ہے، پھر مفاہمت کی باتیں بھی ہوئی ہیں، پھر بیچ میں خاموشی بھی رہی ہے، پھر ایک دم انہوں نے آن سلاٹ اپنا شروع کر دیا ہے. اب انہوں نے دوبارہ یہ شروع کیا ہے اس لیے کیونکہ ان کو فائنلی اب اس بات کا ادراک شاید ہو چکا ہے. رائٹنگ آن دا وال شاید ان کو نظر آ رہی ہے کہ بھائی یہاں معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے اور مسائل حل نہیں ہو پا رہے. جب یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر چیزیں درست نہیں ہو پاتی. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس بات کا شدت سے اندازہ ہے کہ ان کے لیے جو دروازے ہیں ریلیف کے وہ فی الحال تو کھل نہیں پا رہے اور نہ ہی ان کی وفابند اسٹیبلشمنٹ سے ہونے جا رہی ہے. جب یہ چیزیں اتنی آگے چلی جائیں، اس لینتھ پر چلی جائیں تو پھر پرابلم تو ہوتے ہیں. اور جو اس تلخی کی وجہ ہے وہ بھی کچھ ایسی ہے. عمران خان صاحب کو اس بات کی ریلائزیشن ہے کہ میرا اب معاملہ اس اسٹیبلشمنٹ سے جو آج موجود ہے ان سے تو یہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. مولانا مبشر صاحب، سر ایک کوشش کی گئی تھی، باہر سے کچھ لوگ آئے تھے، کچھ کہا گیا کہ ڈاکٹرز آئے، پہلے بھی آئے تھے پھر دوبارہ آئے، انہوں نے بھی کوئی کوشش کی، وہ کوشش بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی. مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے سر. اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا، باقی مہمانوں سے بھی، اس مختصر سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں. اچھا میں یہ منیب صاحب، چونکہ میں بڑی دیر سے اب نے آپ کو جو ہے وہ انگیج نہیں کر سکا تھا، بلکہ اس سوال کا جواب آپ دیتے. میں یہی سوال پھر دیگر مہمانوں سے، رانا صاحب سے ہی پوچھوں گا اور بیگ صاحب سے بھی. وہ جو ڈاکٹرز کا کچھ کہا گیا کہ جی وفد آ رہا ہے، وہ آ گیا، ان کی ملاقات کسی سے پہلے ہوئی تھی، پھر بات نہیں بنی، پھر واپس آئے تو اس کے بعد ملاقات ہوئی نہیں، پھر وہ لاہور آ کے بیٹھ گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا. سر یہ ان کو کسی کی طرف سے کوئی مینڈیٹ ملا ہے ان لوگوں کو یا اپنے تئیں کام کر رہے ہیں، اور کیا یہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ وہ خان صاحب کی مدد کر سکتے ہیں؟ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک میں اب اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے، وہ ظاہری بات ہے بہت سارے ایلوژنز بھی کریٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، لوگوں کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں، ہونے دی جاتی ہیں، کبھی صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. وفد کی صورت میں تو نہیں، لیکن کچھ لوگ ملتے ضرور رہے ہیں عمران خان صاحب سے، لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا اور معاملات درست نہیں ہوئے. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ ضرور خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ جی ہم عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے اس میں آپ معافی مانگیے اور معاملات کو درست کیجیے. لیکن شاید وہ بھی ممکن نہیں ہوا، کچھ چیزیں بہتر نہیں ہوئی، یا عمران خان صاحب نہیں ہٹے یا اسٹیبلشمنٹ اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹی. لیکن نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ وہ سارا جو دکھایا گیا وہ ایک ایلوژن تھا. اب جو لوگ آئے ان کے بارے میں نے بھی عرض کیا تھا کہ وہ لوگ آئے ضرور ہیں، لیکن ان کی اس وقت تک ملاقات کسی سے نہیں ہوئی تھی. اب بھی ان کی ملاقات کسی ہائی پروفائل شخصیت سے نہیں ہوئی. ماضی میں ہوئی تھی ایک ہائی پروفائل شخصیت سے، لیکن وفد کی صورت میں عمران خان صاحب سے نہ کوئی مل سکا، نہ اس طرح سے کسی نے خواہش ظاہر کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ چند لوگ انڈیویجولی ضرور عمران خان صاحب سے ملے اور اسی اسنا میں ملتے رہے، جس کا ادراک بہت سے لوگوں کو ہے، لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکل سکا.
عمران خان صاحب شاید اپنی چیزوں سے نہیں پیچھے ہٹ سکے، یا اس کے بارے میں تو بالکل یہ نہیں کہوں گا جی کہ کوئی ایسی چیز تھی جو بالکل قریب آ چکی تھی، لیکن کم از کم گنڈا پور صاحب یا بیرسٹر غور خان صاحب تک تو مجھے اندازہ ہے کہ ان کی کوششیں ضرور رہی ہیں، لیکن ان کو بھی لگتا یہ تھا کہ معاملات حل ہو رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں حل ہو نہیں رہے ہوتے تھے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پالیسی جو آج کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے ٹورڈز عمران خان صاحب کی، ان سے بات چیت نہیں ہونی، اور اگر انہوں نے کرنی ہے تو حکومت سے کرے، وہ آج تک موجود ہے، اور نہ ہی کچھ پوزیشن بدلی ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ اب تو سزائیں بھی ان میں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب پتہ نہیں وہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو ہمیں اگلے عدالتی مراحل ہی بتائیں گے، لیکن فی الحال تو یہی صورتحال ہے، اور جو لوگ آئے ہیں ان کی بھی کوئی خاطر خواہ ڈیولپمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے رانا مبشر صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے سر ان پاکستانی امریکنز کی اس کوشش کے اوپر؟ ایک دوسرا یہ سر، اگر ان نٹ شل ہم کسی سے یہ کہیں کہ جناب خان صاحب کی رہائی ممکن ہے مگر یہ ہو جائے تو what do you think اسٹیبلشمنٹ کیسے رام ہوگی سر؟ کیسے خان صاحب کے اوپر یہ سختی ختم ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا ایک ہولی گریل ہے سر؟ اچھا دیکھیں، ایک تو بالکل کلیئر رکھیں مائنڈ میں چیز کہ ہماری جو پالیٹکس ہے پاکستان کی، اٹس اے ویری سلپری فیلڈ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس چیز کو تو بالکل آپ مائنڈ میں کلیئر رکھیں۔ بٹ ایز آف ناؤ، ابھی کی اگر بات کی جائے تو دیر از اے سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان۔ سو ایک دوسرے پہ اعتبار بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، سو اس کو بالکل آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ سو دیٹ از دیئر، وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ ختم نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، اور نہ ہوگا۔ علی امین گنڈا پور نے بہت کوشش کی تھی، اور علی امین گنڈا پور کو بہت اچھا ایکسیس ملتا تھا عمران خان سے ملاقات میں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ علی امین گنڈا پور کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہوئی۔ اس کو اتنا ریلیف ملتا تھا کہ بتا کہ he could even walk, they could even walk together، ٹھیک ہے، in the premises، ٹھیک ہے، اور ایک بریک تھرو ہونے والا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے علی امین گنڈا پور کو سٹیب کیا بیک پہ، اور اس کو جناب صدارت سے ہٹوا دیا۔ جب اس کو صدارت سے ہٹوا دیا تو جو بیٹھے ہوئے تھے پیچھے لوگ، انہوں نے کہا بھئی تیری تے صدارت اپنی نہیں بچتی، تو کیے تھے بریک تھرو کرانا ہے۔ منیف فاروق صاحب، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ کیا پی ٹی آئی سروائیو کر پائے گی؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں میں مشکلات آئی ہیں، ان کے لیڈرز پہ بھی آئی ہیں، لیکن چیزیں حل بھی ہوتی رہی ہیں، رستے نکلتے رہے ہیں۔ یہ ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے جس میں 2 سال گزرنے کے بعد، جو جب سے ایک شخص جیل میں ہے یعنی عمران خان صاحب، اور 3 سال انہیں اقتدار سے نکلے ہو گئے، اب تک معاملہ حل نہیں ہوا۔ اب یہ صرف ہمیں ماضی جو ہمیں یہ بتاتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں کو ایون رائٹ آف کیا گیا ہے وہ سیاست میں واپس آئے ہیں، اقتدار میں واپس آئے ہیں، لیکن کیا عمران خان صاحب کے لیے بھی وہی تاریخ دہرائی جائے گی یا وہی تاریخ خود کو دہرائے گی، یہ ہمیں نہیں پتا۔ بہت مشکور ہوں سر کہ آپ پروگرام کے لیے تشریف لائے۔ جناب ہے۔ ملک صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ جناب رانا مبشر صاحب، سر بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، پاکستان نے بھارت کے جنگی طیارے مار گرائے تھے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف کے اس اعتراف کے بعد پورے بھارت میں اشتعال، غصے اور ناراضی کی لہر دوڑ چکی۔ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ بھارتی جنرل انل چوہان نے گزشتہ روز انٹرویوز دیے۔ ایک انٹرویو نشریاتی ادارے بلومبرگ اور دوسرا خبر رساں ادارے رائٹرز کو دیا گیا۔ ان انٹرویوز میں جنرل چوہان نے کہا کہ یہ اہم نہیں کہ بھارتی طیارے گرے، بلکہ اہم یہ ہے کہ طیارے گرنے کی وجوہات کیا تھی۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات اس نے بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے تھے، جن میں 3 رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ اس وقت سے اب تک بھارت نے اپنے طیاروں کے نقصان پر خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ سوال پوچھا جاتا تھا تو جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ سوال کرنے والے کی حب الوطنی پر ہی سوال اٹھا دیا جاتا تھا۔ لیکن گزشتہ روز پہلی بار بھارتی فوج نے باضابطہ طور پر اپنے نقصان کا اعتراف کیا ہے۔ یہ اعتراف بھی بھارت میں نہیں بلکہ سنگاپور میں کیا گیا ہے اور بین الاقوامی میڈیا کے سامنے کیا گیا۔ اس اعتراف کے بعد بھارت کے عوام سیخ پوچھ رہے ہیں کہ بلومبرگ ٹی وی پر نقصانات کا اعتراف کیا جا سکتا ہے تو اپنے ملک میں خاموشی کیوں؟ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اب تک نقصانات کی تعداد بتانے سے گریز کیا جا رہا تھا تو بین الاقوامی میڈیا کے سامنے ماننے کی کیا ضرورت تھی؟
یہ خبر سب سے پہلے بین الاقوامی میڈیا کو کیوں دی گئی؟ یہ حقائق سب سے پہلے انڈیا کے شہریوں، پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں کو کیوں نہیں بتائے گئے؟ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جرنیل نے انتہائی سنجیدہ معاملے کی سنگینی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اس وجہ سے انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ بھارت کے عوام یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جب بھارتی طیارے اپنی فضائی حدود میں ہی موجود تھے تو پاکستان انہیں گرانے میں کامیاب کیسے ہوا؟ سوشل میڈیا استعمال کرنے والی کئی بھارتیوں کو یقین تو نہیں آ رہا کہ یہ بات خود ان کے اپنے جرنیل نے کی ہے۔ وہ ٹویٹر کے مصنوعی ذہانت والے ٹول گروک سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے؟ گروک بتاؤ کہ یہ مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی ویڈیو ہے کیا؟ کانگریس موقف اختیار کر رہی ہے کہ مودی حکومت ملک کو گمراہ کر رہی تھی۔ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کانگریس شکایت کر رہی ہے کہ جب یہی سوال راہل گاندھی نے پوچھا تھا تو حکمران جماعت نے ان کی حب الوطنی پر سوالات اٹھائے تھے۔ بھارت کی سیاسی جماعتیں یہ مطالبہ بھی کر رہی ہیں کہ ملک کی دفاعی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آزاد ماہرین کی کمیٹی بنائی جائے۔ بھارتی فضائیہ اسکواڈرن کی کم ہوتی تعداد پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت میں دوبارہ کشیدگی بڑھتی ہے تو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کی شرائط کیا ہوں گی؟ یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں روم میں عمانی سفارت خانے پر ہیں، جہاں امریکہ اور ایران مذاکرات کے لیے سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ امریکہ 2015 کے معاہدے کی بحالی کے ذریعے ایران پر سختیاں بڑھانے کے لیے کوشاں، جبکہ تہران ممکنہ معاہدے کے ذریعے معاشی بحران سے نکلنے کا خواہاں۔ امریکہ کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ وہ ایران کو یورینیم افزودگی کی 1% گنجائش بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے برعکس ایران کے وزیر خارجہ اور مذاکرات کار عباس کراکچی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا گیا کہ صفر جوہری ہتھیار یعنی معاہدہ ممکن، صفر افزودگی یعنی معاہدہ ناممکن۔ امریکہ ایک جانب مذاکرات کا لالچ دے رہا ہے جبکہ ساتھ ہی ایران پر حملے کی دھمکیاں بھی۔ بین الاقوامی منظرنامہ دیکھا جائے تو اس وقت ایران پر حملے کا باقاعدہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ عالمی طاقتیں ایران پر اسرائیلی حملے کے لیے جواز تلاش کر رہی ہیں۔ اس وقت عالمی منظرنامے کا جائزہ لیا جائے تو ایک جانب اسرائیل کی جانب سے تہران پر حملے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ ممکنہ ڈیل کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ ایران پر حالیہ دباؤ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی حالیہ رپورٹ کے بعد اضافہ ہوا، جس میں IAEA نے انکشاف کیا کہ ایران نے 60% افزودہ یورینیم یعنی پورے 400 کلو گرام اضافہ کر لیا۔ ایران کا اضافہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے درکار سطح کے قریب ہے۔ اب اگر اس یورینیم کی 90% مقدار کو بھی خالص بنا دیا جائے تو ایران 10 ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے 2015 کے جوہری معاہدے میں افزودہ یورینیم کی مقررہ سطح سے 45 گنا زیادہ اضافہ کیا۔ IAEA کی رپورٹ کے مطابق غیر جوہری ہتھیاروں والے ممالک میں افزودہ یورینیم کی اتنی پیداوار کرنے والا ایران واحد ملک ہے۔ ایران نے ایجنسی کی رپورٹ کو سیاسی اور جانبدار قرار دیتے ہوئے اس پر شدید احتجاج کی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ دستاویز IAEA کے ڈائریکٹر کو دی گئی ذمہ داری سے بھی بڑھ کر ہے اور یہ عالمی تنظیموں کی سرگرمیوں کے پیشہ ورانہ معیار خصوصاً غیر جانبداری سے متضاد ہے۔ ایران کے ملٹری ڈاکٹرائن میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں اور ضمن میں ایران کی تمام سرگرمیاں عالمی ایجنسی کی زیر نگرانی اور مکمل شفاف ہیں۔ وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیر توانائی داخلی سطح پر تیار کرنے پر کوئی عالمی پابندی نہیں ہے۔ ایران کی کوئی ایسی تنصیب یا سرگرمی نہیں جو ظاہر نہ کی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ عالمی توانائی ایجنسی کی رپورٹ کے بعد ایران کا رد عمل کتنا اثر رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری ڈیل کے کتنے امکانات ہیں۔ اگر ڈیل نہ ہوئی تو ایران پر اس کے کتنے اثرات ہو سکتے ہیں۔ کیا اس وقت عالمی سطح پر ایران پر حملے کے لیے بساط تلاش کی جا رہی ہے؟ کیا امریکہ عالمی توانائی ایجنسی اسرائیل کو ایران پر حملے کا جواز فراہم کرنے کے لیے کوشاں؟ انہی سوالات کے جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب مارچ میں صدر ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے معاہدے پر زور دیا لیکن ساتھ ہی فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس دوران عمان نے معاہدے میں ثالثی کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ اپریل میں مذاکرات کا آغاز ہوا۔ مئی میں امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے اسرائیل کو ایران پر حملے سے روکا کیونکہ واشنگٹن تہران کے ساتھ ایک ممکنہ ڈیل کے قریب پہنچ چکا۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ ایران معاہدے کی نوعیت کیا ہے؟ ایران اور امریکہ کے درمیان اب تک 5 بار معاملے پر گفتگو ہو چکی۔ 5ویں دور میں ایران نے امریکہ سے اس معاہدے کو تحریری شکل میں مانگا تھا۔
اب خبر یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ایلچی اسٹیو ٹکوف نے ایران کو جوہری معاہدے کے لیے ایک تفصیلی تجویز پیش کی۔ امریکہ نے اس تجویز پر عمل درآمد اور ایران کو اس پر راضی کرنے کا اختیار عمان کو دیا، جس کے بعد ہفتے کے روز عمانی وزیر خارجہ بدر سعدی تہران پہنچے۔ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو یہ تحریری تجویز پیش کی۔ تجویز کے مطابق علاقائی کنسورشیم تشکیل دیا جائے گا جو صرف پرامن سول مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کرے گا، اور اس کی نگرانی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی اور امریکہ کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یورینیم افزودگی کی مجوزہ سہولیات کہاں رکھی جائیں گی؟ اس حوالے سے خبریں ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ سہولیات ایران سے باہر ہوں۔ دوسری تجویز کے مطابق اگر ایران یورینیم افزودگی مکمل طور پر معطل کرتا ہے تو امریکہ ایران کے یورینیم افزودہ کرنے کے حق کو تسلیم کرے گا۔ اب یہاں پر معاملہ کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ ایسا کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا جو اسے افزودگی کی اجازت نہ دے، جبکہ امریکی حکام کھلے عام کہتے ہیں کہ وہ ایران کو یہ اختیار نہیں دینا چاہتے۔ بہرحال یہاں پر معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے فریقین میں سے کسی ایک کو لچک دکھانا ہوگی، لیکن امریکہ کا اصرار ہے کہ ایران کو یہ معاہدہ ہر حال میں تسلیم کرنا ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے جنگ کی دھمکیوں کے بعد ایران نے بھی بھرپور جواب دیا۔ ایرانی فوج کے سربراہ محمد باقری نے امریکہ کو خبردار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکہ کی کوئی بھی غلطی ویتنام اور افغانستان جیسی ہوگی۔ اسی دوران ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کو لکھے گئے ایک خط میں کہا کہ اگر اسرائیل نے ایران جوہری تنصیبات پر کوئی حملہ کیا تو امریکہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر پرامید ہیں کہ جلد انہیں خوشخبری مل جائے گی، لیکن امریکی شرائط اور دھمکیاں معاملے کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ بظاہر معاملات چند ملاقاتوں میں حل ہوتے دکھائی نہیں دیتے، لیکن اس سارے عرصے میں اسرائیل کو مسلسل تھپکی بھی یورپی ممالک اور امریکہ کے جانبدارانہ کردار کی کلئی کھول رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد